امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں وصیت لکھنا چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا، کیونکہ یہاں شریعت تو ہے نہیں، میں جب مروں گی تو پھر وہ اپنے حساب سے کر دیں گے تو مجھے گناہ نہ ملے۔ تو اکارڈنگ تو شریعہ آپ مجھے بتا دیں، اگر میرا انا للہ ہو گیا، یہ انا للہ تو انہوں نے نہیں کہا تو میں کہہ رہا ہوں، اگر میرا انا للہ ہو گیا تو کیا ملے گا، تاکہ میں اسی حساب سے وصیت لکھ دوں لائر نے، اور پھر جو لائر ہے اس کو میں دکھاؤں اور وہ یعنی وہ حصہ بن جائے، اس کو ایک قانونی جواز مل جائے اس کو۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا جب اللہ نہ کرے انا للہ ہو گیا، اگر میاں سے پہلے ہو گیا، ویسے تو اکثر میاں کا پہلے ہوتا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے میاں دنیا سے پہلے، اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے بہرحال، لیکن بہرحال بعض دفعہ اس کے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کے میاں کا انا للہ ہو گیا تو میاں کو آپ کا انا للہ میاں سے اتفاق سے پہلے ہو گیا، جو کہ بہت ہی شاذ و نادر، اس کائنات میں 2-4 ایسے جزوی واقعات پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ہو گیا تو شوہر کا اتنا حصہ ہے، آپ کے بیٹوں کا اتنا، بیٹی کا اتنا، ابا کا اتنا، اماں کا اتنا۔ میں نے پورا ان کو کیلکولیشن کر کے بھیج دی، انہیں لائر کو دکھائی، وہ لائر نے کہا یہ بڑا زبردست، اس میں بڑا تناسب ہے ایک بڑا، دیکھو شریعت نے کیا کیا ہے وراثت میں، پتہ کیا کہا ہے کہ 2 چیزوں پہ مدار ہوتا ہے وراثت کا، یہ آپ سے کلوز کتنا ہے اور یہ رشتہ پاورفل کتنا ہے۔ اولاد آپ سے قریب بھی ہے اور اولاد کا آپ سے رشتہ طاقتور بھی ہے۔ طاقتور کا مطلب یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلڈ ریلیشن ہے نا۔ بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ قریب بہت ہے مگر طاقتور نہیں ہے، ٹوٹنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بہن بھائی کا رشتہ قریب تو بہن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ طاقتور ہے مگر اولاد کی نسبت قریبی، کیونکہ اولاد آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، جبکہ بہن بھائی اس کا ٹکڑا ہے جس کے جسم کا آپ ٹکڑا ہو، ڈائریکٹ آپ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے جس کی باڈی کا آپ حصہ ہو۔ تو اس بیس پہ شریعت نے قوت اور قرابت، یہ 2 چیزیں وراثت میں پڑھائی جاتی ہیں، قوت اور قرابت کی بیس پہ حصہ کم زیادہ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا حصہ شریعت نے زیادہ نہیں رکھا، نہ کم رکھا ہے، درمیانی رکھا ہے، اس لیے کہ قریبی ہونے کے لحاظ سے اس کا تقاضا تھا کہ ان کو اس سے زیادہ ملے، لیکن یہ رشتہ تھوڑا سا کمزور ہے، قریبی تو بہت ہے مگر کمزور ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کم دی جائے، تو ایک اعتدال والا حصہ دے دیا، اولاد سے زیادہ بھی نہیں، اولاد سے بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھا، لیکن اولاد کا سب سے زیادہ رکھا ہے، کیلکولیشن کر کے دے دیا بھائی۔ تو کہنے لائر، اس کو تو اسلام کا نہیں پتا، وہ بڑی حیران ہوئی، کہہ رہی یہ کس نے بنا کے دیا آپ؟ انہوں نے کہا ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہیں اسلام کی روشنی میں یہ کہا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، وہ لائر شاید فیمیل تھی، وہ بڑی حیران ہوئی لائر کہ یہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا بھی ہے جس نے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بھی ڈیفائن کیا ہے، اور اتنا بہترین۔ اچھا، اس میں شریعت نے دیکھا ہے باپ جو ہے نا، باپ اور ماں وہ بھی قریبی بہت ہیں اور وہ رشتہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ان کا اولاد سے کم رکھا ہے اس لیے کم ہے کہ اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے، اولاد کو ضرورت ہے نا، باپ کا حصہ کم ہے، اولاد کا زیادہ، حالانکہ باپ کے حقوق زیادہ ہیں، اولاد کے کم، مگر حصہ باپ کا کم رکھا ہے، حالانکہ باپ کے احسانات بھی آپ پر زیادہ ہیں۔ لیکن شریعت نے کہا کہ صرف احسان نہ دیکھو بھائی، اب زندہ دنیا میں رہنا کس نے ہے؟ باپ نے نہیں رہنا، وہ زندگی گزار لی، اب رہنا اولاد نے، تو اگرچہ باپ کے احسانات زیادہ ہے، اس کا رشتہ قریب بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ خرچ کرو، اس سے میٹھے طریقے سے بات کرو، پیسہ کہاں جائے گا؟ اولاد میں جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کیلکولیشن ہے شریعت کی، اور یہ قرآن نے بیان کی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر مرد کا زیادہ، عورت کا آدھا۔ اس پہ بھی ایک دفعہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بیٹے کا دگنا لڑکی کا آدھا کیوں رکھا؟ بھائی لڑکے کا دگنا رکھا ہے کیونکہ لڑکے پر ساری مالی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، لڑکے کی جب شادی ہوگی تو بیوی کھرب پتی بھی کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا، ہیں؟ اور اولاد کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا، ماں نہیں اٹھائے گی۔ تو ماں کو باپ سے 50,000 ملے اور بیٹے کو 1 لاکھ ملے، بیٹے کے 1 لاکھ شادی کے بعد مہر کی مد میں، نان نفقے کی مد میں، اولاد کی تربیت کی مد میں اڑے جائیں گے، اور بیٹی کے 50,000 وہ
ساری زندگی محفوظ رہیں گے, اس پہ ذمہ داری آئے گی نہیں قیامت تک, الا ماشاء اللہ. بہت مشکل ہے بھائی. تو اب اس کنڈیشن میں اگر بیٹی کو بھی 1 لاکھ دیا جاتا, بیٹے کو بھی, تو بیٹا کہتا مجھے تو مروا دیا, خرچہ اس پہ کچھ بھی ڈالا. وہ جب شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا, یہ 1 لاکھ اس کے بچے رہیں گے. اور ابا میں, آپ میرے لیے لاکھ چھوڑ کے چلے گئے, میں شادی بھی اسی لاکھ میں کرنی ہے, ہیں بیوی کو بھی اسی لاکھ میں کھلانا ہے, سارے بچے بھی میں نے اسی لاکھ میں پالنے ہیں. تو یہ تو اسلام نے احسان کیا. تو خیر وہ لائر اتنی حیران ہوئی, وہ کہہ رہی یہ کون ہے, کہاں, انہوں نے بتایا بھائی اسلام کا, انہوں نے بتایا. تو اس کو وہ قانون بڑا اچھا لگا, اس قانون سے جو وہاں نافذ ہے اس میں یہ زیادہ اچھا ہے, اس میں بڑی رعایت کی گئی ہے. ان کے ہاں تو ہے جس کو بھی دیکھو کتے سے محبت ہے, کتے کو دیکھو چلے جاؤ آپ. کتے کو وراثت دینا ہے, کتا پن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. وہ ایک آدمی نے کتے سے بات کرا تھا, بہو بہو کر کے نا, تو کتا کہتا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا بھائی. اس کا خیال تھا کتے سے کتے کے اسٹائل میں بات کروں گا نا, تو کتے نے کہا کہ تو میرے اسٹائل میں بات کر رہا ہے تو میں تو کتا ہوں, مجبور ہوں اس اسٹائل میں بات کرنے پر, تجھے کیا ہو گیا. تو وہ تو کتا ہے, وہ تو کتے جیسی حرکتیں کر رہا ہے. آپ تو انسان ہو, آپ انسانوں کو ترجیح دو, کتوں سے محبت انسانوں کے بعد ہے. تو پوری دنیا میں جو ریٹن فارم میں قانون موجود ہے, یہ کتابیں تو ہم, یہ جو مسائل تو کتابوں سے بتاتے ہیں نا, جو فقہ تو اسلامی قانون ہے نا, جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل نکال کے ریٹن فارم میں ذکر کر دیے, جس کو آج کے مجتہدین نہیں مانتے, تاکہ لوگ اس قانون کو نہ مانیں جو ائمہ نے لکھا ہے, بلکہ ہم اپنی طرف سے اس میں تحریف کر سکیں. مقصد ان کا یہ ہے.